بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو محمد بن قاسم 694 عیسوی کو طائف میں پیدا ہوئے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو پہلے بصرہ کا والی بنایا، پھر سندھ بھجوا دیا۔ اس نے اپریل 711 میں پہلی بار بر عظیم پاک و ہند کے علاقے سندھ میں قدم رکھا اور تھوڑے عرصے میں اپنی جرت، بہادری، نرم دلی، حسن سلوک اور دانش و حکمت سے غیر مسلموں کو متاثر کر دیا۔ کئی ہندو اس کے اخلاقی اوصاف سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں عرب تاجر خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے راستے مال تجارت لے جاتے تھے۔ کئی غیر ممالک میں آباد ہو گئے۔ ایک بار جزیرہ سراندیپ میں مقیم بعض عرب تاجروں کا قتل ہو گیا۔ وہاں کا راجہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ مراسم پیدا کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے ان عرب تاجروں کے اہل و عیال کو ایک جہاز میں روانہ کرنے کا بندوبست کیا اور ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ سندھ کی بندرگاہ دیبل کے قریب راجہ داہر حاکم سندھ کے سپاہیوں نے جہاز کو لوٹ لیا اور عرب عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ جب اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے گورنر حجاج بن یوسف کو یہ خبر ملی تو اس نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ڈاکوؤں کو سزا دے کر ہمارے قیدیوں کو رہا کرو اور ان کا مال و اسباب واپس کر دو۔ داہر نے جواب دیا، یہ کام سمندری ڈاکوؤں کا ہے، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ ان گرفتار شدگان میں سے ایک عورت نے حجاج کو اطلاع کی تھی اور لکھا تھا کہ ہم مظلوموں کی مدد کرو۔ حجاج نے داہر کا جواب ملنے کے بعد خلیفہ سے اجازت لے کر سندھ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ محمد بن قاسم پہلے مکران آیا، چند روز وہاں قیام کر کے پنجگور کی جانب پیش قدمی کی۔ اسے فتح کرنے کے بعد ارم بیلا کو فتح کیا۔ ارم بیلا کے بعد براستہ ناکا دیبل پہنچ گیا اور جاتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اپنی فوج کی آگے خندق کھود کر صف آرائی کی، منجنیق بھی نصب کر دیے۔ ان میں وہ مشہور تاریخی قلعہ شکن منجنیق عروس بھی تھی جسے 5 آدمی کھینچتے تھے۔ مسلمانوں نے مدت تک محاصرہ جاری رکھا لیکن اہل شہر برابر مدافعت کرتے رہے اور نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ حجاج کو ان مایوس کن حالات کی اطلاع ہوئی تو اس نے منجنیق سے سنگ باری کرنے کے متعلق ہدایات لکھ بھیجی۔ جو ہی اس کی تعمیل کی گئی، دیبل کا گنبد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ساتھ ہی اہل شہر کی کمر ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم نے دیبل میں 4000 مسلمانوں کو آباد کیا اور ایک جامع مسجد تعمیر کرائی۔ دیبل سے محمد بن قاسم نے نیرون کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں کے راجہ نے صلح کر لی، بہت زیادہ تحائف پیش کیے اور مسلمانوں کی بہت خاطر مدارت کی۔ نیرون کے بعد محمد بن قاسم یلغار پر یلغار کرتا ہوا آگے بڑھا، حتیٰ کہ ایک دریا کو عبور کر کے شری ویدس پر چڑھائی کی۔ وہاں کے حاکم نے خراج ادا کر کے صلح کر لی۔ اب دریائے سندھ کی جانب بڑھ کر سیوستان یعنی سہوان فتح کیا۔ یہاں کے باشندوں نے اقرار اطاعت قبول کر لی۔ دریائے سندھ عبور کر کے راجہ داہر کے علاقے میں پہنچ گیا۔ راجہ داہر 60,000 سپاہیوں کی فوج کی ہمراہ، جس میں جنگی ہاتھی بھی تھے، مقابلے کے لیے موجود تھا۔ ان دونوں میں خون ریز معرکہ ہوا جس میں راجہ داہر مارا گیا اور سندھ اموی خلافت کا ایک صوبہ بن گیا۔